میرے پیارے اللہ میاں، دل میرا حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے۔ ایک فنکار کے گھر میں ایک فنکار پیدا ہوا اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا، تو ریڈیو نے ہمیں بولنا سکھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ہمارا انسٹیٹیوشن تھا، اوڑھنا بچھونا ہے ہمارا ریڈیو پاکستان۔ جو پذیرائی، جو شہرت مجھے اس سے ملی ہے، عہد وفا سے، وہ شاید میرے خیال میڈیا کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ اس کام کرنے کے باوجود سائیڈ بزنس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک کم تعلیم یافتہ آدمی سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر بہت پیسہ ہے، پیسے ہم صرف چند اوپر والے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، پیسہ بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دارالحکومت میں سردی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو یہی کہوں گا کہ سردی سے احتیاط کیجیے اور اس سرد موسم کو خوب انجوائے کیجیے۔ آج میں آپ کو اپنے پروگرام کے سلسلے میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاؤں گا جن کا 47 ایئر کا سفر ہے کیمرے کے سامنے، فلم، ٹی وی، سٹیج، اور ان کا آغاز ریڈیو سے ہوا تھا۔ انجم حبیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جی شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا کہ آج میرے چاہنے والے سنیں گے ڈائریکٹ یہاں سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ہمیں اپنا زندگی کا سفر کے بارے میں بتائیے کہ کیسے آغاز ہوا آپ کا؟ محض ایک اتفاق تھا، کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بننا ہے، ایسا کرنا ہے، لیکن میرے والد صاحب کا تعلق شوبز سے تھا، ریڈیو پاکستان لاہور سے سونی دھرتی پروگرام ہوا کرتا تھا ایک، اور اس میں وہ ایز اے قائم دن کریکٹر کرتے تھے۔ تو ایک فنکار کے گھر میں ایک فنکار پیدا ہوا اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے یہ بننا ہے۔ میں وہی جیسے والدین چاہتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی بینکر بنے، تو میں ان ساری چیزوں میں سے ایک بینکر بن گیا تھا۔ اور جب بینکر بن کے میں یہاں پر آیا اسلام آباد میں لاہور سے، تو مجھے ریڈیو پاکستان راولپنڈی جانا پڑا۔ وہاں پر ہمارے ایک میرے والد صاحب کے دوست ہیں، ان سے ملنے کے لیے، تو ان کے پاس جب میں گیا ریڈیو پاکستان میں، تو ان کے پاس کاسٹ بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے لائیو پروگرام کرنا تھا ریڈیو کا۔ تو وہ اینڈ ٹائم میں پہنچ گیا وہاں پر، تو انہوں نے چند باتیں مجھ سے کی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اسکرپٹ رکھلا دیا۔ میں کہ جی یہ کیا ہے بھائی، یہ تو کر رہا ہے؟ میں کہ نہیں، میں نہیں کر رہا جی، نا میں گھبرا گیا کہ یہ اچانک حملہ، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ کل ہونا ہے، لائیو ہونا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھو۔ پھر بھی نہیں میں مانا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا بات، انہوں نے کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ میں کہا جی میری تنخواہ لگی ہے 503 روپے، اور اچھی خاصے یہ پیسے ہوتے تھے سر، وہ لوگوں کے اس زون کے لوگ جانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر 100-150 روپے ساتھ اور مل جائے کرے تو کیسا ہے؟ تو وہ جو پیسوں کی لالچ تھی نا، کیونکہ کوئی شادی شدی ہوئی نہیں ہوئی تھی، تو ذہن تھا کہ چلے اچھے کپڑے پہنے، والدین کی خدمت کریں، تو اس سلسلے میں پھر وہ میں مان گیا۔ تو اگلے دن پھر لائیو جب پروگرام ہوا تو وہ کچھ ضرورت سے زیادہ اچھا کریکٹر کر گیا میں، کیونکہ فنکار ہوتا ہی کام کرنے کے لیے، میرا خیال میں فنکار تھا، کیونکہ مجھے بچپن میں بھی اسکول کالجز میں جو بھی لوگ ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، وہ لپِ عطیہ دعا بن کے تمنا میری، یا تلاوت کلام پاک کے لیے مجھے اسٹیج پہ بلایا کرتے تھے۔ تو میں بھی سوچتا ہوں کہ میں فنکار تھا اور میں فنکار ہوں۔ یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا 1977 سے۔ یعنی کہ اسکول کالج سے آپ کا حوصلہ بڑھ چکا ہوا تھا اور آپ کے لیے یہ میدان بالکل آسان لگ رہا تھا؟ جی بالکل، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرف آنا ہے۔ اور اتنے بڑے کریکٹر کے آپ بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں وہ فیم آپ کے اندر آئی پھر؟ جی یقیناً بالکل۔ میں کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ 22 سال میں نے فاروق قیصر صاحب کے ساتھ کام کیا، اور انکل سرگم کے ساتھ، اور میرا ایک پپٹ بھی تھا اس میں، بونگا بخیل۔ تو ہم فاروق صاحب کو دیکھتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ان کا بات کرنا، تو اس سے ظاہر آدمی کو انسپائر ہوتا ہے اور وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کو دیکھتے کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا۔ سر یہ بتائیے کہ میں نے کافی پاکستان کے سینئر آرٹسٹ دیکھے ہیں، سب کا جو سفر ہے ریڈیو سے شروع ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریڈیو جو ہے جی، یہ دراصل ایک انسٹیٹیوشن ہے آواز کی دنیا کے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر آواز کا اتراؤ چڑھاؤ، کیسے بولنا ہے، کس لفظ کو دبا کے بولنا ہے، کسے سٹس دینا ہے، کسے کہاں پاس دینا ہے، تو اس صورت میں ریڈیو پاکستان ایک ٹریننگ ہوتی تھی ہماری وہاں پہ، ہمارے دور کی بات ہے۔ ایک اسکرپٹ آتا تھا ریڈیو کا، اس میں ڈرامے کا، تو بہت ساری اس پر محنت ہوتی تھی پہلے، بالکل دو تین ریہرسلز ہوتی تھی، 3 دن ریڈیو جانا پڑتا تھا ریہرسل کے لیے، اور اس کے بعد پھر چوتھے دن جا کے اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ جبکہ اگر اس کو آپ آج کل دیکھیں تو آج کل آپ کو سیٹ پہ بلا لیتے ہیں، سر 14 تاریخ کو آ جائیں، ایک ذرا سین کرنا ہے، چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ جا کے اس کو پڑھاتے ہیں، جی یہ سین کرنا آپ نے، اسی وقت آپ نے کرنا تو کرنا ہوتا ہے۔ تو ریڈیو نے ہمیں بولنا سکھایا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ہمارا انسٹیٹیوشن تھا، اوڑھنا بچھونا ہے ہمارا ریڈیو پاکستان. اسلام آباد کا ایک بہت خوبصورت پروگرام گیسٹ ہاؤس، اس میں آپ کے بڑے ڈفرینٹ کیریکٹر تھے، تو اس سفر کے بارے میں بتائیے ہمیں کیسا. جی ہاں، گیسٹ ہاؤس سے پہلے ایک سیریل چل رہا تھا سنگچور، اس میں نے ایک کریکٹر کیا تھا ویٹر کا. تو جب یہ اسکرپٹ آنے شروع ہوئے اس کے گیسٹ ہاؤس کے، تو اس میں بھی ایک ویٹر تھا جو TIPT طارق ملک صاحب کر رہے تھے، تو وہ انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا. تو میں وہاں پر ٹیم پہ جب پہنچا میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کریکٹر آپ کا ہے. تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ معذرت کر لی، میں نے کہا نہیں یہ میں نے نہیں کرنا، کیونکہ آلریڈی میرا بھی ایک سیریل چلا ہے سنگچور کا اس کے ویٹر کا، تو وہ یہ چھاپ لگ جائے گی، تو میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ کو مختلف کریکٹر کر کے دوں گا اور آپ مجھے مختلف کریکٹر اس کے لیے سلیکٹ کریں. تو پھر وہ میں اس میں بہت مختلف کریکٹر کیے، وہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ کبھی کچھ اس میں سلسلہ چلتا ہے. بہت کم فنکار ہوتے ہیں جو ملٹی ڈائمینشن آپ کی طرح ہوتے ہیں کہ سیریس کردار بھی کر لیا، کامیڈی بھی کر لی. تو آپ کو کیا اپنا کردار زیادہ پسند آیا؟ میں نے سارے کام کیے جی. پہلے فاروق قیصر صاحب کو جب کام کیا تو وہ تو کامیڈی تھی، سٹائر تھا، لیکن اس کے بعد ڈراموں میں کبھی بیٹی کا باپ، کبھی بیٹے کا باپ، اور وہ جو اس کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں، ساری ایکسپریشن جو ہے نا وہ فیس پر لانے پڑتے ہیں. اور میرا خیال ہے دونوں کریکٹر خوش اسلوبی سے کر لیتا ہوں. اچھا، دونوں ماشاء اللہ. اور فاروق قیصر صاحب کی آپ کے اوپر چھاپ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لیجنڈ آدمی ہیں، ان کا آپ کے اوپر انفلوئنشل. جی الحمدللہ ہمارے بالکل جی اب اچھے ہمارے دوست تھے، اچھے ہمارے باس تھے، اور ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہوا ہے جی بالکل. اچھا، تو آپ کے اس کے علاوہ کوئی پسندیدہ سینئر پاکستانی فنکار؟ میں جن سے انسپائر ہوں نا جی، جس آرٹسٹ ہے وہ ہے معین اختر صاحب. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق قیصر صاحب نے مجھے اپنے پروگرام میں کلیہ میں ایز اے اسکٹ کرنے والا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بلایا تھا انہوں نے. اور میں جو ہے وہ معین اختر صاحب کو دیکھ کے ان کے گیٹ اپ کر کے فاروق صاحب کے جو اسکٹ ہوتے تھے اس کو پرفارم کرتا تھا اور انجوائے کرتا تھا اور سیکھ رہا تھا. تو میں انسپائر ہوں جناب معین اختر صاحب سے، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کا جو لوز ٹاک تھا انور مقصود کے ساتھ، وہ بہت ہی کیا کہنے سر، کیا کہنے، ایک سے ایک بڑھ کے گیٹ اپ، ایک سے ایک بڑھ کر آواز کا اتراؤ چڑھاؤ، ان جیسا کوئی نہیں سر. نو ڈاؤٹ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے سر، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے چینل کی طرف سے معین اختر صاحب کو اور فاروق قیصر صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں یقیناً قابل ستائش ہیں ینگ جنریشن کے لیے، پوری پاکستان انڈسٹری کے لیے. سر آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کے جو 2024 میں بڑے اچھے ڈرامے چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عہد وفا میں بڑی کامیابی ملی آپ. جی ہاں، یہ ایک بڑی عجیب ہے کہ مجھے 47 ایئر ہو گئے، اس وقت تو شاید 44 ہوئے ان کے جب یہ چلا تھا. تو جو پذیرائی، جو شہرت مجھے اس سے ملی ہے عہد وفا سے، وہ شاید میرے خیال میڈیا کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ پہلے صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا تو کم لوگ دیکھتے تھے، اب ہر آدمی کے ہاتھ میں. تو وہ اس میں مجھے پذیرائی بہت ملی. وہ میرے جو اسکٹ تھے اس میں جو وہ وائرل بہت ہوئے، اور میں نے وہ کیا بھی کردار اچھا، لوگوں نے پسند بھی کیا اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ. اچھا سر، فلم میں بھی آپ نے کام کیا، اس میں خاموش پانی، ہیر مانجا، اور یہ جو ہے جھولے آسمان. جی بالکل. یہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ یہ فلمیں ہیں جی، اور بھی بہت ساری فلمیں ہیں. اور جو ایک فلم خاموش پانی یہ بہت پہلے کے غالباً 2001 میں یہ آئی تھی، اور اس کے جو بنانے والے تھے وہ انگلینڈ اور فرانس سے تھے، انگریز لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی خاموش پانی. اور اس میں انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے بارے میں یا اس وقت کا جو ماحول چل رہا تھا سکھوں کا اور مسلمانوں کا، اس کے موضوع پہ بنی تھی. اور اس میں میرا ایک کریکٹر تھا فنڈامنٹل مولوی کا، جو کہ لوگوں کو اکساتا ہے جہاد کے لیے کہ آئیں ادھر آئیں، یہ کریں وہ کریں. تو وہ میرا اچھا کردار تھا خاموش پانی میں. پھر ہیر مانجا آئی، یہاں بنی بھی اسلام آباد میں، اور پھر لوڈ ویڈنگ بنی یہاں پر، اور اس طرح بنی تھی. اور فلم ساملی بنی تھی. تو میں بہت ساری فلمیں ہیں اس وقت، میں ٹائم در آپ کو. ابھی ریسنٹ آپ کے 2 ڈرامے چلے ہیں، فنا اور ایڈیٹ، یہ دونوں؟ جی یہ دونوں گرین چینل سے چلے. پہلے ایڈیٹ چلا تھا اور اس کے بعد فوراً فنا چلا تھا. اور آج کل ایک سیریل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کا نام ہے قفس، وہ بھی چلا آنے والے وقتوں میں میرے چاہنے والے سب لوگ دیکھیں گے. جی ٹھیک. بیرون ملک بھی آپ کے سوری موقع ملا ہوگا بیرون ملک جانے کا؟ جی بیرون ملک فاروق صاحب کے ساتھ تو بہت گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی جانے کا موقع ملا. فاروق صاحب کے ساتھ شوز کرنے کے لیے جاتے رہے، بلکہ باہر کے لوگ بلاتے تھے، جن میں UAE کے تمام ریاستیں ہیں،
پھر جرمنی ہے، پھر ناروے ہے، تو ایسے ملکوں میں ہم گئے. اور انڈیا اور یو کے میں خود اپنے طور پہ گیا تھا. وہاں پر آرٹسٹوں سے ملاقات ہوئی بہت سارے. وہاں پر شو بھی کیا آپ نے؟ اور نہیں، شو نہیں کیا سر، وہاں پر بس ملنے ملانے کے لیے لوگوں سے گیا. فاروق قیصر صاحب کے ساتھ جو آپ کا کلیاں پروگرام تھا، اس میں جو کریکٹر تھا آپ کا، آپ اس سے مطمئن تھے یا آپ کو زبردستی دے دیا گیا تھا؟ آپ کی کریکٹر دو تھے. ایک تو چوہانی سیٹ کا تھا جو کہ لائیو تھا، اور وہ ہر بات پہ آ کے کہتا تھا پیسہ بڑا ہے تو وہ پگڑی باندھی ہوتی تھی اور ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل پکڑا ہوتا تو کان پہ لگا کے سب بہت عجیب سی حرکتیں کرتا تھا. تحریر فاروق قیصر صاحب کی تھی. اس کے بعد دراصل ایک پاپٹ آیا تھا بونگا بخیل، چونکہ میں کرتا تھا اسکیٹس وغیرہ، تو میرے پاس پاپٹ نہیں تھا کوئی. جبکہ بابر نیازی کے بعد 20-25 پاپٹ تھے، رولا تھا، پتہ نہیں بہت سارے لوگ کرتے تھے. تو میری خواہش تھی کہ میں بھی کوئی پاپٹ کروں ایک آدھا. تو جب یہ پپٹ بن کے آتا تھا تو فاروق قیصر صاحب کہتے تھے جی یہ پپٹ آئے، اس کی آواز نکالا، بھی کس کی سوٹ کرتی ہے اس کے اوپر آواز. تو یہ جب بونگا بخیل بن کے آیا تھا تو میں نے کہا یہ میں نہیں لینا ہر حالت. تو پھر میں نے بونگا بخیل کی آواز نکالی جو اپروو ہوئی، اور پھر وہ بونگا بخیل ایسا اپروو ہوا کہ پھر فاروق قیصر صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ خطاب لکھی، میرے پیارے اللہ میاں. تو اس میں سارے اس کے اشعار ہوتے تھے بونگا بخیل کے، وہ میں جلدی سے اپنے ناظرین کو یاد دہانی کے لیے کراتا ہوں. وہ کہتا تھا عرض کیا ہے میرے پیارے اللہ میاں، دل میرا حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں اور وہ بھی پاکستان ہے. تو اس طرح کے سارے بہت سارے اشعار ہوتے تھے، اور وہ پپٹ بولات کرتا تھا اور وہ بھی بہت پاپولر ہوا الحمدللہ. اور ماسی مصیبتی بابر نیازی آواز نکالتا تھا اس کی. جی بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ جی عزت شہرت کے حد تک، ٹھیک. کیونکہ اس کام میں اس کام کرنے کے باوجود سائڈ بزنس کرنا بہت ضروری ہے. یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر بہت پیسہ ہے. پیسے ہم صرف چند اوپر والے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، جو پلے بنا رہے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے نام ہیں. تو ساتھ جن لوگوں کا سائڈ بزنس رہا وہ لوگ ٹھیک رہے. میں اسٹیٹ بینک پہ رہا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی میرا ایک طرح کا بزنس ہی تھا. تھوڑا سا آپ ذکر کر رہے تھے کہ عزت بڑی ملتی ہے، تو اس کا تھوڑا ایک دو ہنٹ دیں. جی وہ ہاں، عزت اور رسپیکٹ معاشرے میں بہت ہوتی ہے. کیسے مثلا تھوڑا سا ایکسپلین. کبھی کسی لائن میں کسی نے کھڑا نہیں ہونے دیا، سر آپ بل جمع کرانا ہے، سر آپ اندر ہیں مینیجر صاحب کے کمرے میں بیٹھے، سر چائے ملتی ہے، ساتھ بل جمع ہوتا ہے. یا کہیں ایمبیسی میں ویزا لگوانے چلے جائیں تو ان کے لوگ آ کے نکال کے لے جاتے تھے جو سر آپ اندر آئے، ایمبیسڈر صاحب نے ملاقات کراتے ہیں. منفرد نظر آتے ہیں لوگ، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں ریسپیکٹ ہوتی ہے. پھر سب سے بڑا بعض کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ، پتہ لگتا ہے کوئی بل پے کر گیا، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. فنکار کی عزت ہونی چاہیے اور آپ کی بھی لوگ اسی طرح عزت کرتے ہیں. یہ آپ کا نام ہے، بڑا نام ہے، آپ کا کام ہے جو آپ کو عزت مل رہی ہے. اس کے ساری ینگ جنریشن کے لیے کوئی میسیج دیجیے. جو ینگ جنریشن ہے ان میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئیں. بھاگنے کی کوشش نہ کریں، وہاں پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں پھر اس فیلڈ کی طرف آئیں. کیونکہ ایک پڑھا لکھا آدمی ایک کم تعلیم یافتہ آدمی سے بہت بہتر ہوتا ہے. تو جب آپ آئیں گے سمجھ کے آئیں گے. بلکہ اگر آج کل تو میڈیا ماس کی اس کی ایجوکیشن مل رہی ہے سب لوگوں کو، تو اس میں سمجھ کے پھر آئیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند. ماس کمیونیکیشن باقاعدہ ایک سبجیکٹ آ گیا ہے. جی بالکل. تو جو ہمارے دور میں تو نہیں تھا ظاہر ہے، لیکن اب آ گیا، تو اس کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آئیں. اس فیلڈ میں آنے کے لیے ضروری ہے تعلیم کا ہونا، بہت ضروری ہو گیا سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے دیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کی یہ باتیں بہت اچھی رہیں گی. اور تھینک یو جو آپ نے دو اپنے مشہور کردار کے ڈائلاگ میں سنایا. ارے آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بلایا، میں بھی آپ کو بہت ممنون ہوں. اور تمام سامعین کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بھی 10 منٹ برداشت کیا. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. اسی طرح گپ شپ رہے گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.